کتاب الایمان کی تیسری فصل ہے۔ پہلی حدیث عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود خدائے برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام فرما دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خلود فی النار حرام ہے، یعنی عمل اگر اس کے برے ہوں وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، یہ بات ہے۔ اور اس کے گناہوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ فرمایا انشاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اس کی سزا دے، و انشاء عفا عنہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معافی دے دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات، جو مر گیا وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، اس حال میں کہ وہ جانتا تھا، کیا مطلب علم یقین اسے حاصل تھا، وہ یقین رکھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید پر مر گیا، داخل الجنہ، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یقین نہیں رکھتا تھا لیکن اللہ کو ایک مانتا مر گیا، وہ جنت ہے؟ نہیں، پچھلی ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ جہنمی ہے، دائماً ابدا خلود فی النار جہنمی۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو معنی ہے یہ موحدین کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن تک دعوت ہی نہیں پہنچی دین کی اور وہ اللہ کی توحید پہ یقین رکھتے ہوئے مر گئے کہ اللہ تو ہے ایک، کوئی خدا ہے جو کائنات چلاتا ہے اور بناتا ہے اور سارے کام کرتا ہے، اللہ کو مانتے ہوئے مر گئے۔ ایک تو یہ ان کے بارے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہاں پر وہ بطور نام مراد ہے، مراد اس سے یعنی مفہوم اس کا کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور باقی ساری چیزیں جو فرائض اسلام میں سے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنا چھوٹے بچے کو بیٹا پڑھو لا الہ، وہ ماشاء اللہ اب تو بچہ لا الہ بھی پڑھنے لگ گیا ہے۔ لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی خدا نہیں۔ یہ کتنی ایک بڑی بات ہے، اور اگر اس کو لغوی طور پہ دیکھا جائے تو کتنا غلط ترجمہ ہے، کفر بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہ کہنا حرام نہیں بنتا، مقصد اس کا ہوتا ہے کلمہ طیبہ پورا مراد ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا مراد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک یہ مطلب ہے کہ یہاں پر لفظ لا الہ الا اللہ کے ہیں لیکن مراد پورا کلمہ ہے اور باقی فرائض اسلام بھی ہیں۔ چلیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنتانی، دو چیزیں موجبتانی واجب کر دیتی ہیں، یعنی دو چیزیں سبب بنتی ہیں واجب کرنے کا۔ قال رجل، ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ مل موجبتان، وہ دو چیزیں کیا ہیں جو واجب کر دیتی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز من مات یشرک باللہ شیئا، جو بندہ اس حال میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ لوگ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی شرک جہنم کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو واجب کرنے کا سبب ہے۔ وَمَن مَاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ توحید جو ہے، شرک سے بچنا، توحید و رسالت پہ ایمان رکھنا، یہ جنت کا سبب ہے جنت جانے کا۔ چلیے، اسی طرح اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ریاض الصالحین میں شاید آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بڑی خوبصورت روایت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کنا قعود حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تھے، ایک جماعت میں، نفر گروہ کو جماعت کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہمارے درمیان سے، فابطا علینا، اور آپ نے ہم پر آنے میں بڑی تاخیر کر دی، لیٹ آکا اور ہم گھبرانے لگے۔ وخشینا، ہم ڈر گئے، ان یقتطع دوننا، کہ نبی علیہ السلام آپ کو، ان یقتطع دوننا کا لغوی مطلب ہے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ نہ دیا جائے، دور نہ کر دیا جائے۔ کیا مطلب دوری کا سبب؟ کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ نہ کر دے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اذیت نہ پہنچا دے، ہمارے دل میں ڈر آیا۔ اچھا جی، اور ہم گھبرائے، فقمنا، ہم اٹھ پڑے صحابہ کہ چلیں حضور تلک، کدھر تشریف لے گئے، کسی کو علم نہیں، چلیں حضور کو تلاش کریں۔ کہتے ہیں میں پہلا تھا جو گھبرایا، فخرج، تو میں نکلا، اب تغیر رسول اللہ سے حضور کو تلاش کرتے کرتے، حتیٰ کہ میں آ گیا ایک حائطن، ایک باغ میں، نیچے لکھا بستانن، ایک باغ کے پاس آ گیا جو بنی نجار کا باغ تھا، انصار صحابہ میں سے بنی قبیلہ بنو نجار کے افراد کا وہ باغ تھا۔ فدرت بہ، میں گھوما اس کے ارد گرد، حل اجد لہ بابا، کیا کہ مجھے کوئی دروازہ ملتا ہے،
اس لیے میں نا ادھر اس پورے باغ کے ارد گرد چکر لگایا میں نے. اچھا جی. تو کہتے ہیں لیکن کیا ہوا چکر لگانے سے فلم مجد میں نے کوئی دروازہ نہیں پایا, مجھے کوئی دروازہ نہ ملا اس باغ کا کہ کوئی دروازہ اندر جائے. فَإِذَا رَبِيٌّ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِّن بِئْرٍ خَارِجَةٍ تو اچانک میری نگاہ پڑی ایک چھوٹے نالے پر جو باغ کے اندر موجود کنویں سے باہر آ رہا تھا. یعنی باہر جو فصل تھی ان کو پانی وغیرہ لگانے کے لیے انہوں نے چھوٹا سا ایک نالا پانی کا اندر سے کنویں سے باہر نکالا ہوا تھا, چھوٹا سا سوراخ تھا جیسے ہوتا ہے, کیونکہ مثلا وہ چار دیواری کے اندر کوئی ٹیوب ویل وغیرہ لگاؤ تو پانی چھوٹا سا نالا ہوتا ہے نا پانی نکالنے کے لیے. اچھا وہ آ رہا تھا باہر. ور ربیع الجدول یہ کسی کی اپنا راوی کی تشریح اور توضیح ہے کہ انہوں نے ربیع الجدول یہ تفسیر کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے چھوٹا نالا. قال فاحتفظت فدخلت کہتے ہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں فاحتفظت میں سمٹ گیا, میں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا جسم کو, میں داخل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. یعنی وہ جو سوراخ تھا میں اس کے اندر سے داخل ہو گیا اندر باغ کے کہ نبی علیہ السلام اس باغ کے اندر ہوں گے تو میں اندر جاؤں. اللہ اکبر. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کے پر داخل ہوا. فقال ابو ہریرہ تھا آقا کریم علیہ السلام ادھر چہرہ مبارک ادھر تھا, میں پیچھے سے گیا تو حضور ابھی میں جا رہا ہوں تو حضور فرماتے ہیں یہ پیچھے ابو ہریرہ ہی آ رہا ہے, ابو ہریرہ ہی آ رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا اس کے دو باتیں اس مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھی, اس کے مختلف معنی ہیں. ایک تو یہ مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا انت ابو ہریرہ, کیا تو ابو ہریرہ ہے؟ یہ ایک تو یہ ہے. وہ کیسے کہ اس وقت آقا کریم علیہ السلام لأنہ علیہ السلام کان غائبا عن بشریتہ بسبب ایحاء ہذہ البشارہ کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ان خاص جلووں میں محو تھے کہ سرکار کو کل کائنات سے توجہ ہٹ کے ساری توجہ اللہ کی بارگاہ میں لگ چکی تھی. اس وجہ سے حضور علیہ السلام کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے بھی فرمایا کہ تو ابو ہریرہ ہے. ایک تو یہ مطلب ہے کہ اس وقت ایک تجلی کا خاص وہ وقت تھا. اور یہ اس کے بارے میں صوفیاں نے لکھا ہے کہ آقا کریم انبیاء پہ بعض لمحے ایسے آتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے احوال سے بے خبر ہو کے کل کائنات سے ان کی توجہ ہٹ کے صرف اللہ کی تجلیوں میں لگ جاتی. یہ انبیاء پہ کچھ خاص فرمایا. ان حدیث میں ان لی مع اللہ ساعہ فرمایا میرے لیے اللہ کے ساتھ ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی میں یا میں ہوتا ہوں یا خدا ہوتا ہے. تو یہ ایک تو یہ چیز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیچھے سے آ رہے تھے اور محبوب علیہ السلام نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا, کیونکہ حضور علیہ السلام بخاری کی حدیث ہے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے فرمایا تمہارے خشوع بھی مجھ پر ظاہر ہیں اور میں تمہارے رکوع بھی میں دیکھتا ہوں حالانکہ میرا چہرہ آگے ہوتا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دل کی آنکھوں سے پوری کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں. تو یہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ میں ابو ہریرہ ہوں. اچھا تو عرض کی کس طرح؟ فقال یا ابا ہریرہ یہ 70 کون سی ہے؟ ہاں میں جی یا رسول اللہ. قال ما شانک فرمایا بھائی کیا ہوا کیا ہے؟ میں نے عرض کی ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ ہمارے درمیان بیٹھے تھے, اچانک آپ اٹھ گئے, آپ نے بڑی تاخیر کر دی, ہم ڈر گئے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا جائے, ہم گھبرائے. پہلا میں گھبرایا, میں اٹھا, میں آ گیا اس باغ کے پاس, میں فاحتفظت کما یحتفظ الثعلب جیسے لومڑی سمٹتی ہے نا, لومڑی سمٹ کے داخل ہو جاتی, میں اس طرح سمٹ کے داخل ہو کے آیا ہوں وہ جو نالے کی جگہ تھی, اور وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں, وہ بھی تلاش کر رہے ہیں آپ کو. فقال نبی علیہ السلام فرمایا ابو ہریرہ وآتانی نعلی اور حضور نے مجھے اپنے 2 نالین مبارک عطا فرمائے. فرمایا اذهب بنعلی جا میرے یہ جوڑے لے جا. فمن لقیک من وراء ھذا الحائط جو تجھے اس دیوار کے پیچھے ملے یشہد لا الہ الا جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو مستیقنا بہا قلبہ اپنے دل کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے فبشرہ بالجنہ اس کو جنت کی بشارت دے دینا. اب یہاں پر توجہ کریں, رسول اللہ فرما رہے ہیں نالین میرے ہاتھ میں پکڑ لے, ہاتھ آگے کر, جوڑے حضور اتار کے رکھ رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ, اور فرما رہے ہیں چلا جا باغ کی دیوار کے باہر جو بندہ تجھے ملے اس کو جا کے یہ جوڑے تیرے پاس ہیں, لیکن شرط ہے پہلے دیکھنا وہ دل سے گواہی دیتا ہے
کہ زبان سے دیتا ہے، اور بھئی دل کے حالات کا کس کو پتہ ہوتا ہے؟ جس کیفیت میں رسول اللہ تھے، اس کے پتہ چلا ہمیں حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دے رہے ہیں کہ ابو ہریرہ تیرے ہاتھ پہ میرے جوڑے آ گئے ہیں، اب تجھے بھی لوگوں کے دلوں کے احوال کا پتہ لگنے لگ جائے گا، جا تو صحیح ذرا باہر جوڑے لے کے، یہ نالین رسول کی برکت ہوگی، جا دل دیکھ لینا پہلے کہ وہ دل سے یقین رکھتا ہو لا الہ الا اللہ کا، اللہ کو، اللہ کی توحید اور رسالت پہ دل سے یقین رکھتا ہو، فبشرہ بالجنہ، تو جو بھی دل سے ماننے والا مل جائے اس کو جنت دے آنا، جا کے اس کو جنت دے دینا، جنت کی بشارت دے دینا۔ اللہ اکبر، پتہ چلا اللہ نے جنت کا اختیار اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، حضور جس کو چاہیں جیسے چاہیں جنت عطا فرمائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں جوڑے اٹھا کے آ گیا، پہلے بندے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، فقال، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جلال، فرمایا ما ہاتان نالان، ہاں بھائی یہ جوڑے کدھر لے کر جا رہا ہے؟ اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی جناب ہاتانی نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبوب علیہ السلام کے جوڑے ہیں، حضور نے مجھے یہ دے کے بھیجا ہے کہ جس بندے کو میں ملوں وہ دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، میں اس کو جنت کی بشارت دے دوں، تو میں تو آیا ہوں آپ کو جنت کی بشارت دینے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی بات سنی نا کہ اب جا کے لوگوں کو دل دیکھ کے جنت کی ضمانتیں دے گا، فضرب عمر، جناب فاروق اعظم نے ایک ماری سینے کے بین صدی، یعنی یہ دو حصوں کے درمیان، سینے کے اوپر یہاں درمیان میں حضرت فاروق اعظم یوں مارا ایک تھپڑ، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخررت الاستیٰ، میں اپنی سرین کے بال پیچھے جا کے گرا، کسی کو دھکا دیں تو پیچھے گرتا، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مارا زوردار، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جلال اور ان کا ہاتھ مبارک، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں گر گیا، فقال، اور فرمایا ارجع یا ابو ہریرہ واپس چلا جا، خبردار کسی بندے کو باہر جا کے جنت نہیں تو نے اس طرح دینی۔ فرجعت الی رسول اللہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو فجحشت بالبکاء، میں ہچکیاں لوں رونے کے ساتھ، ورکبنی عمر، اور مجھ پر حضرت عمر کی ہیبت سوار تھی، یہ رقم مجھ پر حضرت عمر سوار تھے، کیا مطلب؟ حضرت عمر کی ہیبت سوار تھی، وَإِذَا هُوَ عَلَىٰ شَرِيعٍ، اس حال میں وہ میرے پیچھے آ رہے تھے، وہ میرے آ بھی میرے پیچھے رہے تھے، اور مجھے ڈر بھی تھا کہ وہ بھی آ رہے ہیں، اور میرا دل بھی کر رہا تھا رونے کا۔ یہاں پہ اس کا مطلب ایک یہ بھی محدثین نے لکھا ہے، یہ لفظ تب بولا جاتا ہے کہ جب ماں بچے کو سزا دے، ماں بچے کو، بچہ روتا بھی ہے اور جاتا بھی کس کے پاس، اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے دکھ بھی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مجھے مارا ایک تھپڑ، اب میں رونا بھی چاہ رہا ہوں اور حضور علیہ السلام کے پاس آ رہا ہوں، لیکن ہیبت مجھ میں پھر پیچھے فاروق اعظم آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اچھا جی لوٹ جائیں، ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جی واپس لوٹ جائیں، اچھا چلے گئے، پیچھے آ گئے حضرت عمر بھی، نبی علیہ السلام فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی حضور میں حضرت عمر کو ملا، میں نے خبر دی، وہ جو آپ نے مجھے دے کے بھیجا تھا، میں نے جنت دی، انہوں نے آگے سے میرے ایک تماچا وہ سینے پہ مار دیا، ایسا مارا کہ خررت الاستیٰ، حضور میں پیچھے جا کے سرین بل گرا، پوری بات بتائی۔ اچھا جی فقال، اور مجھے کہا لوٹ جائیں، نبی علیہ السلام فرمایا عمر ما حملک، تجھے کس چیز نے ابھارا اس بات پر کہ تو یہ کرے؟ قال، ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان جائیں۔ یہ فاروق اعظم عرض کر رہے ہیں حضور میرے ماں باپ قدموں پہ قربان جائیں۔ کیا آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جوڑے دے کر بھیجا تھا کہ جو ملے دل سے لا اللہ کی گواہی دیتا ہو جنت کی بشارت؟ فرمایا ہاں میں نے بھیجا تھا۔ عرض کی ہاتھ جوڑ کے حضور لا تفعل، یہ لا تفعل بطور مشورہ ہے، جیسے امر کتنے 12 معانی کے لیے امر آتا ہے، بعض نے کہا 9 کے لیے آتا ہے، ایسے نہیں کتنے معانی کے لیے آتا ہے، یہاں بطور عرض ہے، نہیں بطور عرض ہے، بطور حکم نہیں ہے، بطور حکم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لا تفعل، حضور میری گزارش یہ ہے آپ ایسا نہ فرمائیں، کیوں؟ انی اخشا، مجھے حضور ایمان پکا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ایمان ہے کہ جس کو جوڑے دیکھ لیے وہ، حضور ہمارا تو ایمان ہے کہ جو آپ کی بارگاہ میں آ گیا وہ بھی جنتی ہے، آپ بشارت اس کو، اللہ نے آپ کی بارگاہ کا یہ کمال رکھا ہے کہ یہاں پہ تو آ کے بندہ جنت لے جاتا ہے، لیکن حضور مجھے ڈر لگتا ہے ان یتکل الناس علیہا، اگر اس طرح لوگوں کو جنت کی یعنی دربار رحمت اتنا کشادہ فرما کے
سب کو اپنی رحمت للعالمین کی سائے میں لے لیا تو ہے آپ نے پہلے ہی، اگر ان کو بتا بھی دی نا ساری باتیں، انہوں نے توکل کر لینی، پھر انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھنے آنی، پھر انہوں نے نیک کام بھی اتنے زیادہ، یعنی یہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ یہ بشارتوں والی جو اللہ کے راز ہیں اگر یہ عوام الناس کے اندر ہم نے پھیلا دیے تو اس سے لوگ توکل کر لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جنتی تو میں ہیں تو نیک اعمال کی ضرورت نہیں۔ فخلہم یعملون، حضور میری گزارش یہ ہے آپ ان کو ان کے حال پر رہنے دیجئے، یہ عمل کریں، نیک عمل کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے فخلہم، ان کو ان کے حال پر رہنے دیں، چھوڑ دیں، یہ نیک عمل کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ دیگر ائمہ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اجتہادات میں سے ہے جو انہوں نے رسول اللہ کے سامنے کیا، اور سرکار نے اپنے امتی کے اجتہاد کو امت میں جاری فرما دیا۔ یہ اجتہادات فاروق اعظم موافقات عمر میں ہے کہ رسول اللہ نے ان کی بات کی موافقت فرمائی، جیسا قرآن ہے کتنے مقامات پہ حضرت فاروق 20 تقریباً مقامات ہیں کہ قرآن حضرت فاروق اعظم کی موافقت میں اترا، اسی طرح یہ رسول اللہ کی حدیثوں کی بھی ایک لسٹ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو ان کی موافقت میں ارشاد فرمائی۔ اچھا جی آگے ہے، اچھا یہاں سے ابن حجر اسقلانی نے ایک اور بات کی، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہاں سے پتہ چلا معلم استاد علم سکھاتے وقت اپنے طالب علم کو سزا دے سکتا ہے، مار سکتا ہے۔ یہاں سے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے جو نقطہ اخذ کیا ہے کہ بقدر ضرورت اپنے شاگرد کو استاذ مار سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تربیت کر رہے تھے نا اس ٹائم، تو انہوں نے ایک دے دی تماچا، سینے پہ مار دیا، تو اس طرح لگا سکتا ہے ایک آدمی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ یعنی میں نے آپ کو ایک بتایا کہ اگر کو پوچھ لیجیے بھی ہے نا۔ اور دوسری حدیث وہ مسند احمد کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا لا ترفع العصا عن ادب، ایک اس طرح کے الفاظ ہیں اس کی کہ اپنے ادب کا ڈنڈا، لا ترفع العصا عن اہلک، کہ اپنے اہل و عیال سے ادب کے ڈنڈے کو نہ اٹھا، یعنی ادب و آداب سکھانے کے لیے یہاں ڈنڈے سے مراد یہ ہے کہ اپنا سختی تھوڑی سی کرنا، بس یعنی ادب و آداب سکھانے کے لیے اگر سختی کرنا پڑے تو یہ بھی ضروری ہے ساتھ ساتھ۔ اچھا جی آگے ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ، فرمایا جنت کی چابیاں ہیں لا الہ الا اللہ، یہ جنت کی، اور دندے کیا ہیں؟ پیچھے حدیث گزری ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ اس کے ہاں چابی ہوتی ہے، اس کے آگے پوائنٹس ہوتے ہیں۔ فرمایا چابی تو لا الہ الا اللہ ہے، اب چابی تالے میں لگتی وہ ہے جس کے پوائنٹس پورے ہوں۔ اب دیکھیں ایک بائک ہے، اس کی چابی دوسری کو نہیں لگتی ہوتی، پوائنٹس کا فرق ہے کہ نہیں؟ چابی تو بندے کے پاس ہو، گھر گیٹ والی چابی بائک کو نہیں لگتی، بائک والی وہاں نہیں لگتی، پوائنٹس کا فرق ہے۔ لہٰذا یہ اسلام ہے اور اس کے اندر لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، وہ ہمیں دے دی اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے بتا دیا، لیکن ساتھ اس کے پوائنٹس نماز روزہ حج زکوٰۃ نیکی برائی سے بچنا گناہ سے بچنا، یہ چیز یہ کریں گے تو پھر پوائنٹس پورے جا کے پرفیکٹ لگیں گے اور اسے جنت ملے گی۔